السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین۔ اچھا، ہماری وہ صورتیں جو تھیں سورہ دخان مکمل ہو گئی۔ اب آگے سورہ جاثیہ ہے، اس میں بھی ہم زیادہ توحید کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ وویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہم ثم یصر مستکبرا کان لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ یعنی اللہ کہتے ہیں حامیم، یہ کتاب غالب اور حکمت والے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ ایمان والوں کے لیے آسمان میں اور زمین میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں موجود ہیں، اور اے لوگو، تمہاری پیدائش میں بھی اور جو جانور اللہ نے زمین میں پھلائے ہیں ان میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور رات اور دن کے پیچھے آنے جانے میں اور رزق اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے اور پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اس میں اور ہواؤں کے چلانے میں عقل والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اور اے رسول، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، تو اب اللہ اور اس کی آیات کے بعد یہ اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اور اے رسول، ہر چھوٹے گناہ گار کے لیے بڑی خرابی ہے۔ جب اللہ کی آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سنتا ہے، مگر پھر تکبر سے کفر پر اصرار کرتا ہے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ تو آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اور اے رسول، یہ ایسا شخص ہے کہ جب اسے ہماری آیات میں سے کسی آیت کا علم ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اولئک عذاب مہین ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے آگے دوزخ میں من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پیچھے بھی کہا تھا نا، یہ بڑے ایسے دل میں ایسے خوف پیدا ہو جاتا ہے نا ان لفظوں کو پڑھ کر۔ عذاب علیم، عذاب مہین۔ یعنی اللہ کہتے ہیں جب ہماری آیات میں ان کو کسی کا علم ہوتا ہے تو مذاق اڑاتے ہیں، اور ذلت امیز عذاب مہین انہیں دیا جاتا ہے۔ یعنی ان کے آگے دوزخ ہے جس میں وہ ذلت امیز عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے نہ وہ ان کے کچھ کام آئیں گے، اور نہ وہ لوگ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنا کارساز بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے ہدایت ہے، اور جو لوگ اس ہدایت یعنی اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ آیتیں توحید پر مشتمل تھیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کتنی نشانیاں، میں غور کرتی رہتی ہوں، دن کا چڑھ جانا کسی نشانی سے کم نہیں، سورج کا نکل آنا کسی نشانی سے کم نہیں، رات کا ہمارے لیے آنا کسی نشانی سے کم نہیں۔ یہ جو جانور ہیں، یہ ہمارے پاس ایک ڈیرا تھا، تو وہاں سے ہم لوگ دودھ، یعنی میں تو کافی عرصہ دراز سے وہیں سے ہم لوگ دودھ ہمارا آتا ہے، تو میں کبھی کبھار میرا وہاں جانا ہوتا ہے تو میں ان جانوروں کو دیکھتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں کہا کہ یہ جو 4 ٹانگوں والے جانور ہیں، ان سے ہم دودھ پیتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، گھوڑے ہیں ان پر سواری کرتے ہیں، خچر ہیں جو یہ جو گدھے ہیں ان پر سامان لاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، کیسا یعنی مجھے تو ہر نشانی ہی بڑی لگتی ہے، ہر نشانی میں ہی قدرت الہی نظر آتی ہے۔ تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ انسان ان سب نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اس نے اور الہ بنائے ہوئے ہیں؟ جیسے یہاں دیکھیں یہ کتنی پیاری آیت ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یعنی ان کے آگے دوزخ ہے جس میں وہ عذاب میں، یعنی ذلت امیز عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے وہ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اور نہ وہ لوگ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنا کارساز بنا رکھا ہے۔ یعنی تمام لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے ہدایت ہے، ٹھیک ہے، وہ تمام کام، یعنی یہاں یہ جو آیت ہے، وہ تمام کام جو لوگوں کے کام نہیں آئیں گے وہ اللہ کے حکم کے جو خلاف کام کرتے ہیں۔ دیکھیں دن رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا، اللہ کا رزق نازل کرنا، بارشیں برسانا، آسمان اور زمین اور انسانوں اور جانوروں کو صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہے، ہواؤں کو وہی چلاتا ہے، یعنی ان تمام کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، دوسرا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہم نے سورۃ رعد آیت نمبر 14 میں اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ یعنی مصیبت میں صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے، صرف اور صرف وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی۔ اور جو لوگ ان باتوں پر دھیان نہیں کرتے، تکبر اور کفر کرتے ہیں، تو ان کے لیے عذاب کی مختلف، جو اللہ نے کہا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں اس کے حکم سے جہاز چلتے ہیں، تم اس کا فضل تلاش کرو، اور لعلکم تشکرون۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہم ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ٹھیک ہے، یعنی اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی اس نے جو مسخر کر دیا ہے ہر چیز کو۔ کل للذین آمنوا یغفر الذین لا یرجعون ایام اللہ، اور اے رسول ایمان والوں سے کہہ دیں ان لوگوں کو جو اللہ کی نعمتوں اور تکلیفوں اور جو آخرت میں لوگوں کے اعمال کے مطابق انہیں دی جائیں گی توقع نہیں رکھتے، معاف کرتے رہتے ہیں، اور ان کے معاملوں کو اللہ پر چھوڑ دیں تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی پوری پوری جزا دے۔ جو نیک عمل کرتا ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، اپنے لیے کرتا ہے جو نیک عمل کرتا ہے، اور جو برا کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہوتا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اسی کی طرف ہم نے لٹائے جانا ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں کو جو اللہ کی نعمتوں اور تکلیفوں کی توقع نہیں رکھتے معاف کرتے ہیں، اور ان کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کی پوری پوری جزا دے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں سینکڑوں واقعات گزر چکے، کافروں کو جب ان واقعات سے ڈرایا جاتا تو وہ نعمت نہ ملنے کی امید رکھتے، اور عذاب الہی سے نہ ڈرتے بھی نہیں تھے۔
اور جب انہیں کہا ہے کہ ایمان لاؤ تو اللہ تم پر اپنا فضل کرے گا جیسا کہ مومنوں پر کرتا ہے، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں عذاب بھیجا جائے گا اور تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا جیسے پہلی قوموں کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قصے بیان کیے یہاں، اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ جو آیت ہے نا، یہ ہم نے سورۃ روم میں آیت نمبر 44 میں بھی پڑھی۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول جو شخص کفر کرے تو اس کا کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو شخص نیک عمل کرے تو وہ کتنا خوش قسمت ہے کہ پہلے سے اپنے آرام اور سائش کا بندوبست کر رہا ہے قبر میں، آگے جنت میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ ورزقناہم من طیبات وفضلناہم علی العالمین وآتیناہم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ان ربک لا یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکم اور نبوت دی، ہم نے ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا اور ہم نے ان کو اقوام عالم پر فضیلت دی۔ یہی نہیں، ہم نے ان کو دین کے سلسلے میں کھلی دلیلیں عطا کی، لیکن وہ آپس کی ضد میں علم آ جانے کے بعد بھی اختلاف پر اڑے ہیں۔ تو جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں نا، ان باتوں میں آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کو امر دین کے واضح اور سیدھے راستے پر قائم کیا، تو آپ اسی راستے کی پیروی کرتے رہیے اور بے علم لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، یہ لوگ آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، متقیوں کے دوست نہیں ہوتے۔ متقیوں کا دوست تو اللہ ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں کا مجموعہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں ہدایت ہے، وَہُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں جن باتوں میں وہ اڑے ہیں انہیں اڑے رہنے دیجیے۔ یہ لوگ آپس میں مثلا متقیوں کا صرف اللہ ہی دوست ہے، آپ بس یہی بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں، یہ جو خواہشات ہیں نا، یہ انسان کو بڑی دور لے جاتی ہیں۔ جو اللہ نے دیا ہے اور جتنا بھی دیا ہے اس پر ہر حال میں شکر ادا کریں۔ ام حسب الذین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، یہ آیتیں بھی توحید پر ہیں، کیا وہ لوگ جو برے عمل کر رہے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے لوگوں کے مثل کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی زندگی اور موت بالکل ایک حالت میں ہوگی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں وہ بہت برے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آسمان کو زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ اللہ یہ معلوم کرائے کہ ان کو نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے احکامات پر چلنا ہے، اور کون ناشکری کرتے ہوئے اس کے احکامات سے سرکشی کرتا ہے۔ انجام میں خیر تو سب اللہ کی طرف سے ہے، ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس دن کسی پر کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اور اے رسول، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ ایسے شخص کو اللہ نے بھی اس کے علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہے، ان کے کانوں پر، ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، تو اب اللہ کے بعد اسے کون ہدایت پر لا سکتا ہے؟ اے لوگو، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اپنی خواہشوں کے بجائے اللہ کو اپنا الہ بناؤ۔ اور اے رسول، کافر کہتے ہیں جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے، ہم نے اسی زندگی میں مرتے بھی ہیں اور زندہ بھی رہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے، اور ہمیں کوئی نہیں مارتا سوائے زمانے کے، یعنی زمانے کے جو تغیر اور تبدل سے ہماری موات واقع ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ اے رسول، نے اس موت اور زندگی کا کوئی علم نہیں، وہ تو محض گمان کر رہے۔ اور اے رسول، جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو سوائے حجت کے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ۔
اور اے رسول آپ کہہ دیجیے اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں جمع کرے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل نقصان میں ہوں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر جماعت کے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ دوزانو ہو کر بیٹھے ہوں گے۔ ہر جماعت کے لوگ ان کو نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، ہم؟ یعنی ہر جماعت کے لوگوں کو ان کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ ہماری یہ کتاب تمہارے متعلق تمام باتیں سچائی کے ساتھ بیان کرے گی، جو کچھ تم کرتے تھے ہم اسے لکھواتے جاتے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہ کھلی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا میری آیات تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی، پھر تم تکبر کرتے تھے اور تم بڑے گناہ گار ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہا کرتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، ہم محض گمان کرتے تھے، ہمیں اس کا یقین نہیں تھا۔ اس لیے کہ تم اللہ کی آیات کا یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا یقین ہی نہیں تھا، تو جو عمل وہ کرتے ہیں ان اعمال کی برائی ان پر ظاہر ہو جائے گی، اور جس عذاب والے دن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ عذاب انہیں گھیر لے گا۔ پھر ان سے کہا جائے گا جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا آج ہم تمہیں بلا دیں گے، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، تمہارا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ ایسے لوگ اس دن دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ انہیں راضی کیا جائے گا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمان کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ آسمان میں اور زمین میں اس کے لیے بڑائی ہی بڑائی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ اپنے آیات جو ہیں ان کا آپ نے خود بھی یعنی بغور بڑی گہرائی سے مطالعہ کیجیے گا۔ یہ آیات دل میں اتر جانے والی ہیں، اور یہ آیات ایسی دل میں اتریں گی آپ جب ان کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں گے نا، ان کو سمجھ کے پڑھیں گے، ایسی یہ دل میں اتریں گی کہ ہر اس چیز کو آپ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے جو کہ غلط ہے۔ اللہ کہتے ہیں عمل صالح کرنے والے مومنین اور برے عمل کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو عمل صالح لوگ کرتے ہیں ان کی زندگی بڑی خوشگوار اور پاکیزہ ہو گئی۔ ہم نے ان کے بارے میں یعنی یہ جو آیات ہیں سورہ نخل آیت نمبر 97 میں اور سورہ طٰہٰ میں یعنی کافی دفعہ ہم نے پڑھی، اور اس کے خلاف جو یعنی کافروں کی زندگی ہے وہ بڑی یعنی ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ کبھی بھی کافر اور مومن کی زندگی جو ہے وہ یکساں نہیں ہوگی، اور نہ ہی موت یکساں ہوگی۔ جو کچھ بھی دنیا میں ہے، زمین میں آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے۔ اللہ ہی رات کو لے کے آتا ہے، اللہ ہی دن کو لے کے آتا ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ وَهُوَ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور کافروں کے لیے جو محض وہم و گمان میں اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ کہتے ہیں تم نے دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا نا، تو تمہیں دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا اور نہ ہی تمہیں معافی دی جائے گی۔ اور جس کی چیز کا تم انکار کرتے تھے نا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، یہ جو محض وہم و گمان کی باتیں کرتے تھے کہ تمہیں موت نہیں آئے گی، اور یہ اب تم دیکھو جیسے تم نے ہماری آیتوں کو دنیا میں رہ کر بلا دیا تھا، آج ہم نے بھی تمہیں بلا دیا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تم وہیں رہو۔ بارہا دفعہ ہم نے آج یہ آیت نمبر 37 سورہ جاثیہ کی آخری آیت تھی،
یہاں تک ہم نے بارہا دفعہ یہ آیات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کافروں کی زندگی اور جو ہے وہ مومنوں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے۔ کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ دنیا میں بھی اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے حساب سے گزارے تھے، وہم و گمان میں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بلایا، اللہ آخر میں انہیں بھی بلا دے گا اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں معافی دی جائے گی، اور نہ ہی انہیں دوزخ سے نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے برعکس متقیوں کا حال ہے، مثلا متقیوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے وہ لوگ جنتی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں پھل ہیں، باغات ہیں، حوریں ہیں، چاندی ہے، دوزخ ہے، ان کے الباس تک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور وہ جس چیز کی خواہش اور تمنا کریں گے وہ انہیں مل جائے گی۔ تو جہنمیوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ پکاریں گے جہنم میں، وہ جہنم کے دروغہ نا مثلا مالک امام کہہ دیا سوری، کہ جہنم کے دروغہ جو ہیں وہ مالک ہیں، جنت کے دوزخ جو ہیں جنت کے جو مالک ہیں وہ رضوان ہیں، اور دوزخ کے جو مالک ہیں دوزخ کے دروغہ کا نام جو مالک ہے، مالک ان کا نام ہے، ان سے کہیں گے کہ ہمارے عذاب میں ہلکا ہی کیا جائے، یا ہمیں کوئی ایسا وہ آگے سے کہیں گے کہ اب نہ ہی تمہارا جو عذاب ہے وہ ہلکا ہوگا اور ہمیشہ کے لیے تم اسی میں رہو گے، یہی جو تم دنیا میں جو تم کر رہے تھے، جو تم کما کے لائے ہو، یہ وہ عمل ہیں جو تم دنیا میں یعنی کام کرتے تھے نا، یہ ان کی جزا تمہیں دی جا رہی ہے، سزا دی جا رہی ہے۔ جو انسان دنیا میں عمل کما کے لے جائے، یہ ہم نے آیات بار بار پڑھی نا کہ جو ہم دنیا میں عمل کما کے لے کے جائیں گے تو وہ ہمیں ایک یعنی اللہ کہتے ہیں جو بندہ نیک ہے اس کا بھی عمل اس کو دیا جائے گا، اور میں خود سے بھی اس کو اپنے پاس سے بھی اس کو دوں گا، اور جو لوگ اپنے یعنی کہ جو کافر ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے آیات نصیحت ہے، اگر ہم جو ہم کما رہے ہیں اس کے مطابق ہی ہمیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو ہمارے لیے جنت ہے، اور جو جنت والوں کو چیزیں ملیں گی جن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ہمارے حق میں ہوں گی اور وہ ہمیں ملیں گی۔ اور اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، ہم یعنی کہ میں تو وہ منہ سے لفظ نہیں نکالوں گی کہ اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، اس کے حکم کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دوزخ میں جو عذابات ہیں وہی ملیں گے۔ جنت کا جو دروغہ کا نام ہے وہ رضوان ہے، اور جہنم کے جو دروغہ کا نام ہے وہ مالک ہے۔ تو لوگ ان سے کہیں گے کہ ہمارے یہ جو ہمیں عذاب مل رہا ہے یہ کب ہلکا ہوگا؟ وہ آگے سے کہیں گے یہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا، اب تم اسی میں رہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذابات کا بھی ذکر کر دیا ہے، اور جنت کے جو باغات ہیں، جنت میں جو نعمتیں ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ اب یہ ہم نے خود میں مختص کرنا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، ہمارے لیے خود میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سی جگہ میں رہنا ہے۔ اگر ہمیں جنت میں رہنا ہے تب بھی ہم دنیا میں رہ کر عمل کریں، اور اگر ہم نے مثلا جہنم میں جانا ہے تو ہم اس کے مطابق یعنی عمل کریں۔ اللہ نے ہمیں دو رستے بتا دیے ہیں، یہ رستہ جنت والا ہے اور یہ جہنم والا ہے۔ اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا عمل کرے، جنت میں جانے والا کرے یا جہنم میں جانے والا کرے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تو کھول کھول کر آیات بیان کر دی ہیں، دلیلوں کے ساتھ بیان کر دی ہیں، قسم کھا کے بیان کرتی ہیں، یعنی اللہ نے قسمیں کھا کر اللہ نے آیات کھول کھول کر قسمیں کھا کر بیان کر دی ہیں۔ پھر بھی بندہ کہاں بہکتا چلا جا رہا ہے، کدھر بہکا ہوا ہے؟ اگر میرے سننے میں اگر میرے پڑھنے میں سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کریے گا۔ میں جب ایسی آیات پڑھتی ہوں تو بس میں اپنی کیفیت بھی یہ بیان نہیں کر سکتی، ایسے جذباتی سی ہو جاتی ہوں کہ کیسے اور کس طرح، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بار بار سمجھاتی ہے نا، ایسے ہی اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور انہیں بار بار سمجھا رہا ہے، دلیلیں دے رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے، پھر واضح طور پر سمجھا رہا ہے، کھول کھول کر آیات کو بیان کر رہا ہے، مثالیں دے کر سمجھا رہا ہے، پھر بھی ہم نہ سمجھیں، پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے اگر ہم نہیں سمجھ رہے تو؟ پھر لوگوں کے قصے کہانیاں، یعنی اس نے کوئی کسر نہیں وہ چھوڑا، پھر وہ ہمیں ڈرا بھی رہا ہے، خوشخبریاں بھی سنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یہ
سورہ جاسیہ ہماری مکمل ہو گئی، اس کی 37 آیات تھیں۔ یہ بھی بڑی رقت امیز ان کا ترجمہ تھا، ایسے ڈر لگنے لگ گیا، ایسے دل جو ہے وہ غمگین ہو گیا ہے پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کس قدر، یعنی میرا دل، میں اپنی بات کر رہی ہوں، میرا دل اس طرح غمگین ہوا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ بندے کو نرمی سے، پیار سے سمجھا رہا ہے، آیتیں کھول کھول کر سمجھا رہا ہے، قسمیں کھا کر سمجھا رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ایمان جو لا رہا ہے اس کا، ایمان لانے والا بندہ، اور یعنی کہ جن لوگوں نے خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ ان کا حشر ایک جیسا نہیں ہوگا، یعنی بد کردار اور صالح مومن کا حشر کبھی ایک جیسا نہیں، یکساں نہیں ہوگا۔ مومن بندے اللہ کو پسند ہے، ان کے لیے جنت ہے، اور جن لوگوں نے، جن کے کردار صحیح نہیں ہے، ان کے جو ہے وہ، انہیں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا۔ میں جذباتی تھوڑی سی ہو گئی تھی، اگر میرے منہ میں سے کوئی غلط لفظ یا کوئی فکرے یا کوئی ایسا کوئی بات نکل گئی ہو تو یا اللہ مجھے معاف کرنا، میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اور یہ جو میری سن رہے ہیں، جو میں اللہ کی باتیں آپ کو سنا رہی ہوں، اگر اس کے سمجھنے میں، میرے پڑھنے میں کہیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دیجیے گا، اور ان آیات کو سمجھ کر خود بھی پڑھیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔